آپ فاروق حبیب کے سخت ناقد ہیں، سخت، میاں وارث عزیز کے بھی رہے ہیں آپ، یہ سب جانتے ہیں آپ کو کافی ٹائم، 20-25 سال تو ہو گئے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پی ٹی آئی میں؟ تقریباً پی ٹی آئی میں تو مجھے 14-15 سال ہوئے ہیں۔ 15 سال آپ کو پی ٹی آئی میں ہو گئے ہیں، کیا 15 سال میں آپ کو کبھی، حالانکہ آپ مخالف ہیں تو میں مخالف سے سوال یہ کر رہا ہوں، 15 سال میں کیا آپ نے کبھی میاں فاروق حبیب کے منہ سے یا پی ٹی آئی کے کسی اور لیڈر کے منہ سے ریاست مخالف بیانیاں سنے؟ معذرت کے ساتھ واقعی ریاست مخالف بیانیاں میں نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا۔ آپ مخالف ہیں ان کے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے آپ مخالف ہیں پی ٹی آئی میں، جیسے یہ میاں فاروق حبیب، میاں وارث عزیز یا اور جتنے لیڈران، وہ سب سے اوپر عمران خان، آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، آپ نے کیسز بھی کافی پارٹی کے اندر رہ کے جھیلے ہیں، آپ نے کبھی میاں فاروق حبیب سے شروع ہو کے عمران خان تک جتنے لیڈران کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا آپ کسی کے ساتھ آپ کے رابطے رہے ہیں، ریاست مخالف بیانیاں سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ اس پہ تفصیلی آپ اپنا بیان دیں۔ میں سچی بات ہے کہ ریاست مخالف بیانیاں اور چیز ہوتی ہے۔ مثال کسی ادارے کے خلاف آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ادارہ غلط کر رہا ہے، رشتہ تو نہیں ہے نا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، آپ اس کی غلطی پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کے خلاف جانا اور چیز یا ریاست کے خلاف کام کرنا اور چیز ہے، وہ تو پھر ملک دشمنی ہو جاتی ہے نا۔ ہم لوگ دیکھیں سیاسی ورکر ہیں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سیاست میں آپ اپنے مخالف کو سیاسی میدان میں ہرائیں، ذاتی دشمنیاں نہ پالیں۔ مثال 9 مئی والے دن پرانے ثناء اللہ کے ڈیرے پہ حملہ کرنے میں بہت سارا ہجوم گیا، پتہ نہیں کون کون تھے، شر پسند بھی اس میں شامل تھے، تو میں اس کے بھی سخت خلاف ہوں کہ آپ کسی سیاسی مخالف کے گھر پہ بھی حملہ کریں۔ دیکھیں نا، سیاست کل کو وہ بھی آپ کے گھر پہ پھر اپنی پارٹی کے بندے لائے گا، آپ کے گھر پہ بھی حملہ کر دے گا۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ذاتی دشمنی ہے۔ سیاسی مخالف کو سیاسی میدان میں ہے۔ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، اگر وہ بھی کوئی غلطی کریں تو آپ اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ ان پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں فاروق حبیب کا سخت مخالف ناقد رہا ہوں، لیکن میں نے اس میں بھی اور پارٹی کے دوسرے جتنے بھی ہماری لوکل قیادت ہے، یہ کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے ریاست مخالف بات کی ہو، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو سب سے زیادہ اپنے اداروں سے پیار کرنے والے لوگ تھے اور ہیں بھی۔ 9 مئی والے دن جو واقعہ ہوا ہے نا، وہ آصف بھائی میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ اس میں ہماری لوکل قیادت کی کچھ غلطیاں ہیں، اور ریاست مخالف معاملہ نہیں ہے۔ غلطیاں مثال ہے کہ پارٹی ڈائریکشن یہ تھی کہ آپ نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے خان صاحب کی گرفتاری پہ۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، جب بھی کسی پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو اس کے کارکنوں میں اشتعال پایا جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ تو لوکل لیڈرشپ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ان کو پرامن احتجاج کو انتشار کی طرف نہ جانے دیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ورکر ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں، وہ ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پہ جو شدت پسند ورکر ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حالات ان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ تو ہماری لوکل قیادت کی، یہ ہماری نہیں، پورے ہر شہر کی جو لوکل قیادت تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ان کی غلطی تھی کہ جو ورکر اس وقت اشتعال میں تھے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر کنٹرول کرتے تو یہ کام ہونا ہی نہیں تھا۔ آپ نے ایک دفعہ تو نہیں، عمران خان نے تو ہمیشہ لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، کبھی گملہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اچھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ادارے کے دفتر پہ حملہ کیا ہو، کبھی کوئی معاملہ ہی نہیں ایسا ہوا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری جو شہروں کی لوکل لیڈرشپ تھی وہ اپنے ان ورکرز کو کنٹرول نہیں کر سکی جو اشتعال پسند تھے، جو شدت پسند تھے۔ اگر ان کو روکنے میں یہ کامیاب ہو جاتے کہ آپ نے صرف ادھر بیٹھنا ہے، دھرنا دے دیا، دیں بیٹھیں، احتجاج کرنا ہے کریں، نعرے ماریں، جو کرنا ہے کریں،
لیکن نہ کسی سیاسی مخالف کے گھر پہ حملہ کریں اور نہ ہی کسی ادارے کے دفتر پہ. تو یہ کنٹرول نہیں کر سکے، جس وجہ سے پھر 9 مئی ہوا، اور 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا کچھ، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے بھی ہو رہا ہے، لوکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اب تو بلکہ خان صاحب خود جیل میں ہیں. تو یہ جب بھٹو کو پھانسی لگایا گیا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے تو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی تھی. مرتضیٰ بھٹو، بے نظیر کا بھائی شاہ نواز بھٹو، یہ تو پی آئی اے کا طیارہ اغوا کر کے کابل لے گئے تھے اپنے بندوں کو چھڑوانے کے لیے. انہوں نے تو ملیٹنسی کی الزلفدار بنائی. تو اس حد تک کم از کم پی ٹی آئی نہیں گئی. انہوں نے ایک انسیڈنٹ ہوا 9 مئی کا، وہ بھی ایک سڈن معاملہ تھا، ختم ہو گیا. اس کے بعد ریٹیلیٹ کیا اداروں نے زبردست قسم کا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. لیکن اتنی سختی ان کے ساتھ بھی نہیں ہوئی جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی. بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں ان کو عام معافی کا اعلان نہیں، ان کو عام معافی کی گنجائش نہیں دی جا رہی کہ ہتھیار جمع کرائیں، آپ کو عام معافی ہے، مین سٹریم میں آئیں. تو چوروں ڈاکوں کو این آر او نہیں دیے جا رہے جو ملک لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کو این آر او کے ذریعے لے آیا جاتا ہے، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی ایک غلطی ہے، اس کو معاف کرنا چاہیے، ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں.